ناظرین، آج ہم بات کریں گے سورۃ الملک کے 9 فضائل۔ اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں۔ بہت ہی اہم قسم کا یہ ٹاپک ہے، اور اس اہم ویڈیو سورۃ الملک کے فضائل آپ سن کے آپ کی جو ہے خود حیران رہ جائیں گے کہ اس قدر اس کی قرآن پاک کی اس صورت کے حوالے سے اس قدر اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ شاید ہی آپ نے اس سے پہلے ان 9 فضائل کو سنا ہو۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ سورۃ ملک کے حوالے سے کچھ احادیث کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے، جو احادیث کے حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مالک بہرو حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں اور تاجور محبوب رب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قرآن کریم میں 3 آیتوں پر مشتمل ایک صورت جو اپنے قاری کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک کو یہ 3 آیات ہے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ سورۃ ملک ہے۔ کہ اب آپ دیکھیں کہ اس قدر اس سورۃ ملک کی اہمیت ہے کہ جو صورت ہے اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی اور اس کو جنت میں لے جائے گی۔ ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 3 ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، اور اس کے قدم کہیں گے کہ تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات کو سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اور پھر سر کی طرف سے عذاب آئے گا اور سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، یہ رات کو سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے، اور اس کا نام سورۃ تورات میں بھی سورۃ ملک ہے۔ جو اسے رات کو پڑھتا ہے اور بہت زیادہ پڑھتا ہے وہ بہت ہی برکت عمل کرتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے۔ اور اس قدر یہ دیکھیں کہ قبر کے عذاب کے لیے بھی سورۃ ملک کی اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ قبر کے عذاب سے بھی روکتی ہے۔ ایک اور حدیث 4 نمبر حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا تھا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں پر قبر ہے، جبکہ وہاں ایک شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورۃ ملک پڑھتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں روکنے والی، یہ نہیں نجات دلانے والی، اور جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ کہ مطلب یہ کہ
یہ صورت ملک جو ہے وہ قبر کے عذاب سے نجات دلاتی ہے، دوزخ سے نجات دلاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس قدر اس کی اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نے آپ کو 4 بیان کی ہیں، 5ویں حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اس قدر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے صورت پسند ہے، اور کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر مومن، ہر مسلمان کے دل میں یہ ہے کہ اس کو یہ کہ اس قدر اس کو یاد ہو، اور ہر مسلمان کے دل میں یہ بس جائے۔ چاند دیکھ کر اس کو پڑھنے سے مہینے کے 30 دنوں میں وہ سختیاں انشاءاللہ جو ہے سے محفوظ رہتا ہے اور سختیوں سے بچا رہتا ہے۔ یہ 3 آیتیں 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ ایک اور حدیث 7 نمبر حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میٹھے میٹھے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قرآن میں 30 آیات کی ایک صورت ہے، جو شخص سوتے وقت اس صورت کو پڑھتا ہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 30 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، اور اس کی طرف وہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اس پر وہ پیچھا کرتے ہیں، اس کی ہر چیز کی حفاظت تک وہ کرتے ہیں، اور اس کے پڑھنے سے مغفرت اور قبر کا جھگڑا تبارک الذی بیدہ ملک کو قبر جو ہے یہ 3 کلمات کی وجہ سے جو ہے قبر اس سے جو ہے جھگڑا کرتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائے گی۔ 8 نمبر حدیث سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ وہ آرام سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور 9 نمبر حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کہ میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی کہ بے شک۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ صورت پڑھو تبارک الذی بیدہ ملک، اور یہ صورت اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کو سکھا دو اور اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلاتی ہے، اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اس سے تلاش کرے گی تاکہ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کی سبب کی وجہ سے قاری عذاب سے نجات پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، اس قدر جو ہے یہ قرآن پاک کی سورۃ ملک کے 9 فضائل، اس کی فضیلت اور اس کو پڑھنے سے میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے پڑھنے سے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیا اس کے پڑھنے سے جو ہے کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ قرآن پاک کے اس احادیث پہ میں نے آپ کو تمام جو ہے، اور ایک واقعہ بھی آپ کو اس میں نے جو قبر کے حوالے سے جو ہے کہ جی جھگڑا کرتی ہے، اس حوالے سے بھی مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس لیے اس سورۃ ملک کو اپنی زندگیوں میں معمول بنا لیں، تاکہ جو ہے آپ کو دنیا میں تو اس کا اجر ملے گا ہی، یہ ہے کہ آخرت میں یہ وہی
جو اس کو پڑھتا ہے یعنی کہ یہ پڑھنے والے قاری کی جو ہے اس کو قبر سے نجات دلائے گی. اس کے اگر عذاب جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے آئے گا تو اس کو روکے گی, اگر سینے کی طرف سے آئے گا تو اس کو روکے گی, اگر سر کی طرف سے آئے گا تو اس کو روکے گی, اور اس کو کہے گی کہ جاؤ, اس طرف سے کوئی رستہ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو قاری تھا یہ رات کو جو ہے سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا یا سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا, اس وجہ سے اس کو جو ہے دوزخ سے بھی نجات ملے گی اور یہ جنت کی طرف اس کو لے کے جائے گی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں, اور ایسی ہی ویڈیو میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں دے اور آسانیاں